قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیم اور صغر تھے۔ ان کے مجموعہ کو قرآن مجید نے متفقہ اور متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ تفسیر بصیرت قرآن میں ہے کہ قوم لوط کا وہی علاقہ ہے جسے آج ہم بحر میت یا بحر مردار کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے۔ اس بحیرے میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوم لوط کا صدر مقام سدوم اسی بحیرہ میں غرق ہوا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحیرہ لوط کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں آ کر رہائش پذیر ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد بھی تھی، وہ یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا کوئی رواج اس وقت تک موجود نہیں تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس کو کیا کرتے تھے۔ روح البیان میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز تھی، جس کی وجہ سے دوسری بستیوں کے لوگ ان میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس سے قوم لوط کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو وہاں آتے ہیں ان کے ساتھ جتنے نوعمر لڑکے ہوں ان سے بدفعلی کریں تو وہ لوگ تمہاری بستیوں میں نہیں آئیں گے۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا، کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور پھر یہ ان کی عادت بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کے لوگوں میں لڑکوں پر گرے پڑتے ہو اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ انہیں لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہو اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہو گے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، کہنے لگے، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو ضرور نکال دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا، ان کو توحید کی دعوت دی اور بےہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آئے ہوئے عذاب بتا کر عبرت دلائی۔
لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے اے لوط اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔